الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کریم ذات نے ہم سب کو ایمان و یقین کی عظیم دولت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایمان بھی وہ نصیب فرمایا جو آقا نامدار رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہوا. آپ کی آخری امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا. بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے اسماء حسنی ہیں، آپ کے بہت سے نام ہیں. ان ناموں میں سے ایک عظیم نام المجتبی ہے. المجتبی جس کے معنی چنا ہوا، پسند کیا ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا. تمام نبیوں میں آپ کو چنا، تمام نبیوں میں آپ کو پسند فرمایا اور آپ علیہ السلام کو سید الانبیاء و سید المرسلین بنایا. یعنی تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام رسولوں کا سردار بنایا. اور یہ اتفاقی طور پر نہیں بلکہ المجتبی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ منتخب فرمایا. ٹھیک اسی طریقے سے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں: ان اللہ اختارنی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا، مجھے پسند فرمایا، تمام نبیوں میں میرا انتخاب فرمایا. اور آگے فرمایا: واختار لی اصحابی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی منتخب فرمایا. لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایسا نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر ان کا نکاح ہو گیا، ایسا بالکل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس بات کو طے کر لیا کہ یہ نبی آخر الزماں کی بیویاں ہوں گی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہوگی. آپ کی ازواج مطہرات کو، آپ کے اہل بیت کو اللہ نے پہلے سے انتخاب کر لیا، پہلے سے منتخب فرمایا. اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے منتخب کر لیا. ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی اور دنیا میں جو چمکتا چہرہ نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے وہ محبوب آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں اس کو پہنچا دیا. آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فارس پر نظر ڈالی اور فارس سے، پورے ملک فارس سے ایک چمکتا دمکتا چہرہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا اور آقا نامدار
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حبشہ پر نظر ڈالی اور حبشہ میں ایک چمکتا دمکتا چہرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے اٹھایا اور منتخب کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے روم پر نظر ڈالی اور حضرت صہیب رومی کو منتخب فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یمن پر نظر ڈالی اور یمن سے ایک چمکتا ہوا ستارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگردوں میں شامل فرما لیا۔ اس لیے بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ ایک مدرسے میں جب طلبہ کا داخلہ لیا جاتا ہے تو ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں وہ طالب علم لیا جائے گا، اس طالب علم کا داخلہ کیا جائے گا جس طالب علم کے اخلاق اچھے ہوں، جو طالب علم ذہانت کے اعتبار سے اعلیٰ معیار کا ہو یا قابلیت کے اعتبار سے اعلیٰ معیار کا ہو۔ کیا آپ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب محبوب کی درسگاہ کا کیا ہے وہ ویسے ہی انتخاب نہیں ہوا، بلکہ خود اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ جن صحابہ کرام کو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اللہ کو پہنچانا تھا، اللہ نے پہلا ان کا امتحان لیا۔ خود اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام تو وہ جماعت ہے جس جماعت کا خود اللہ نے پروردگار عالم نے امتحان لیا۔ کس چیز کا امتحان لیا؟ للتقوی، تقوی کا امتحان لیا، پرہیزگاری کا اللہ نے انتخاب لیا۔ کیا وہ اس پرچے میں اس امتحان میں کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، ان کا امتحان لیا، وہ اپنے پرچے میں اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہوئے، مکمل 100 میں 100 نمبر ملے ان کو۔ اس لیے بزرگوں، ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت جن کا اللہ نے امتحان لیا اور تقوی کا پرچہ دیا، اور اس امتحان میں وہ صحابہ کرام کی جماعت 100% کامیاب ہوئی، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ان کے لیے لازم کر دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور حضرات صحابہ اس میں سب سے عظیم حقدار تھے، اس تقوی کے اعتبار سے اس کے اہل بھی تھے۔ اس لیے بزرگوں، لازم کس کو کہتے ہیں؟ لازم اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز نہ رہ سکے۔ دودھ کے لیے سفیدی لازم ہے، اگر سفیدی نہیں ہے تو دودھ نہیں رہے گا۔ آگ کے لیے جلانا لازم ہے، اگر جلانا نہیں ہے تو آگ نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے مچھلی کے لیے پانی لازم ہے، اگر پانی نہیں ہے تو مچھلی زندہ نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، صحابہ کرام کے لیے تقوی لازم تھا، گویا کہ صحابی تقوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت جن کو نصیب فرمائی، یہ اتفاقی طور پر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک صحابی کو چن چن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچا دیا۔ اور صحبت تو بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے، ایک لمحے کی صحبت بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر کوئی متبع سنت ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی نیک انسان ہے، اگر ہم اور آپ اس کی صحبت اختیار کریں تو چند لمحے کی جو صحبت ہوگی وہ صحبت بڑا عجیب و غریب اثر ڈالے گی ہماری زندگی پر۔ انسان کی زندگی بدل جائے گی، زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔
تھوڑی سی صحبت کی وجہ سے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرشد ملت حضرت تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مفتی شفیع صاحب حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضرت جی، بعض مرتبہ شاعر لوگ اپنے شعر میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا مبالغہ کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ مولانا رومی لکھتے ہیں اپنے شعر میں، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیلیا۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیلیا، کہ نیک آدمی کی صحبت، بزرگوں کی صحبت ایک لمحے کی جو ہوتی ہے، اس صحبت میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ 100 سال تک اگر کوئی عبادت کرے اور وہ عبادت بھی بغیر ریا کی ہو، اس صحبت سے انسان وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا، اس عبادت سے وہ بلند مقام انسان حاصل نہیں کر سکتا جو ایک لمحے کی صحبت کی وجہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر نیک آدمی کی خدمت میں بیٹھنا، صالحین کی صحبت میں بیٹھنا، یہ 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ 100 سال کوئی عبادت کرے اور عبادت بھی بغیر ریا کے کرے، ایک لمحے کی صحبت اس سے زیادہ مؤثر کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا تو دل چاہتا ہے مفتی صاحب یہ شعر یوں ہونا چاہیے، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیلیا۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ مولانا رومی یہ لکھتے کہ ایک زمانے کی جو صحبت ہوتی ہے، ایک لمحے کی جو صحبت ہوتی ہے، وہ 1,00,000 سال عبادت سے بہتر ہے، 1,00,000 سال عبادت سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ایمان والوں کے ساتھ رہو، متقی لوگوں کے ساتھ رہو، علماء کرام کی صحبت اختیار کرو، اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرو۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک دلیل پیش کی اور فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے، آپ کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، جہاد جاری تھا، کافروں میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کہ میں کلمہ پڑھ کر پہلے اسلام سے مشرف ہو جاؤں یا سیدھا جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ آقا نامدار رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے میرے پاس آؤ، کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، پھر جہاد میں شریک ہو۔ چنانچہ وہ شخص آیا اور آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور کلمہ پڑھ کر فوراً بھاگتا ہوا گیا صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اور جہاد میں شریک ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد یہ خبر آئی کہ وہ شخص شہید ہو گیا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ھذا الرجل عمل قلیلا واجر کثیرا، یہ وہ شخص ہے جس نے بہت تھوڑا عمل کیا لیکن بہت زیادہ ثواب مل گیا اس کو۔ وہ ایسا صحابی ہے جس صحابی نے زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، زندگی میں کوئی روزہ نہیں رکھا، ادھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، ادھر جہاد میں گیا اور چند منٹوں کے بعد شہید ہو گیا۔ ہمارا اور آپ کا اہل سنہ والجماعہ کا یقین ہے کہ اس صحابی کا ایمان ایسا مضبوط ایمان تھا کہ ساری دنیا کے مومنین
ساری دنیا کے صالحین کے ایمان کو اگر جمع کر لیا جائے، ایمان کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو اس ایک صحابی کے ایمان کا مقام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے، وہ شخص ایسا خوش نصیب ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس صحبت نصیب ہوئی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ صحابہ کرام کی جماعت تو ایسی پاکیزہ جماعت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان کو ہم نے محبوب بنا دیا، ان کے دلوں کے اندر ہم نے ایمان کو کھپو دیا، اور کفر کی اور شرک کی اور گناہوں کی گندگی کو اللہ تعالیٰ نے ان سے نفرت کر دی۔ ان کی طبیعت میں گناہوں سے، کفر سے اور شرک سے ایسی نفرت تھی جس طرح سے ہمیں ایک نجاست سے، ایک گندی چیز سے نفرت ہے، ایک مردار سے نفرت ہے، اسی طرح صحابہ کرام کو کفر سے نفرت تھی، شرک سے نفرت تھی، گناہ کبیرہ سے، معصیت سے نفرت تھی۔ اس لیے ہمارا یہ یقین ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے، وہ مقدس جماعت ہے جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ، یہی لوگ راہیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ہمیں قرآن میں اللہ نے سبق دیا یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے حضرات صحابہ ایمان لائے۔ اس لیے بزرگوں، ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کے تقدس کو اپنے دلوں میں جمانا ہے۔ ایک شخص، ایک بڑے بزرگ، بڑے صالح، بڑے متقی، پرہیزگار عالم دین حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، حضرت یہ بتلائیے کہ ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت زیادہ ہے؟ کیا پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی رسول ہے، ان کی فضیلت، ان کا مقام بلند ہے یا ایک تابعی ہے، صحابی نہیں ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے بڑا عجیب جواب دیا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کا مقام بلند ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بلند ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہے، جس جنگ میں، جس جہاد میں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور اس جنگ میں اور اس جہاد میں جو گرد و غبار اڑا، اور وہ گرد و غبار اور دھول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں پہنچا، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی ساری عبادت سے بڑھ کر، اور پھر فرمایا کہ سب کچھ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی زندگی میں ہو سکتا ہے، نمازیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زیادہ ہو سکتی ہے، روزے زیادہ ہو سکتے ہیں، حج زیادہ ہو سکتی ہے، نیک عبادتیں زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ نورانی آنکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے پاس کہاں؟ جو نورانی آنکھیں حضرت امیر معاویہ کے پاس میں تھی، جن نورانی آنکھوں سے سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ آنکھیں ہمارے اور آپ کے پاس میں کہاں؟ اس لیے بزرگوں، حضرات صحابہ کرام کی جماعت بڑی مقدس جماعت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے مقام کو بیان فرمایا۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹے آپسی اختلافات کو لے کر ہم کسی کے اوپر زبان درازی کریں، ان کے اختلافات کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہیں،
حضرات صحابہ کرام کی جماعت مقدس جماعت ہے، قرآنی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل کو قرآن مقدس میں بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ پوری امت مل کر اگر صدقہ دے تو صحابہ کرام کے اس تھوڑے سے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا جو صرف ایک صحابہ کرام نے صدقہ کیا۔ ایک امتی زندگی بھر نمازیں پڑھے، صحابہ کرام کی اس نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم اور سب مل کر توبہ کریں، ہماری توبہ صحابہ کرام کی جماعت کی مقدس توبہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے ہماری نمازیں قبول ہو چکی ہے، ہمارا ایمان عند اللہ مقبول ہے، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ حضرات صحابہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری یعنی صحابہ کرام کی لغزشوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمتوں کو ہمارے دلوں کے اندر، پاکیزہ مقدس عظمتوں کو ہمارے دلوں کے اندر عظمتوں کو پیدا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مقدس جماعت صحابہ کرام کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پوری امت کو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث ہم تک پہنچائی، آپ علیہ السلام کا ایک ایک عمل پوری امت تک پہنچایا، قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور آیت پر عمل کر کے ہم تک پہنچایا۔ اس لیے صحابہ کرام کی مقدس جماعت شکریہ کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، حضرات صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیوں کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.